السلام علیکم اور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تلفظ بتا دیں. السلام علیکم کا ہے السلام علیکم. جو آج کل لوگوں نے ساشے پیش کر رہے ہیں سلام السلام علیکم, ایسے سلام ہو رہا ہے السلام علیکم. ہمارے ایک استاد سے بڑے مزاحیہ تھے, ان کو جب کوئی سلام کرتا نا تو جواب میں کہتے یہ جواب دیتے تھے. تو ہم ان سے کہتے یہ کیا؟ انہوں نے کہا سلام میں بھی سین کی ہلکی سی آواز آئی ہے تو جواب بھی اسی اسٹائل کا ہوگا بس. تو سلام ہو بھائی السلام علیکم, آپ پر سلام, جواب میں وعلیکم السلام. اور جب درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی ٹائم خرچ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے تمیز سے بول دے یار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کتنا ٹائم لگے گا؟ پب جی میں اتنا گھنٹوں گزار کے ٹائم ضائع کرتے ہو یار, درود شریف تمیز سے نہیں پڑھا جاتا. رسول ہمارے حضرت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین لقب ہے رسول اللہ. میں اکثر بیان میں دیکھتا ہوں, بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ نبی کا جو ہے نا اس سے بہتر کوئی عہدہ ہے نہیں کہ آپ اللہ کے کیا ہیں, رسول ہیں, اللہ کے نمائندے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمیز سے بولا کریں, شارٹ کٹ نہ مانے کریں رسول اللہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوں بول رہے ہوتے ہیں لوگ. جیسے میں سوال پڑھتا ہوں نا ایسے لوگ درود پڑھتے ہیں. تو بھائی یہ تمیز سے سلام پڑھا کریں, لکھا بھی کریں. حضرت ابو بکر نے مسیلمہ کذاب کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ صحابہ کرام اور مدینہ پر حملہ کرنے لگا تھا. نئی رپورٹ آئی ہے بھائی سامنے, وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لیے قتل کیا تھا اس کو. میرا ایک دوست ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے, لڑکی بھی سے محبت کرتی ہے, ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم, وہ پھر بھی موبائل لے کر گھر میں چھپ کے اس طرح باتیں کرتی ہے. اچھا 1 بجے سے پورا ٹائم لکھا ہوا ہے بھائی. اور دوست کو سمجھاؤ غلط ہے, اللہ کے بندو غلط ہے. نکاح کا پیغام بھیجو, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو کہیں اور. یہ اس طرح سے موبائلوں پہ باتیں کرنا, اپنی صحت بھی برباد ہوگی, ٹائم بھی برباد ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مفتی صاحب میری بیوی نے مجھ سے خلا لیا, تمام جھوٹ, اور جج کے سامنے میں نے نہ سائن کیے اور نہ اس خلا کو تسلیم کیا. اب میری بیوی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. میں نے فتویٰ بھی لیا بنوری ٹاؤن سے, وہ بھی میرے حق میں آیا. اس کا حل بتائیں. بھائی جب آپ نے فتویٰ بھی لے لیا, آپ کے حق میں فتویٰ بھی آ گیا کہ یہ خلا صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کی بیوی ہے وہ. اب مفتی تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا نا. تو آپ کی بیوی کہاں سے دلائے گا؟ مفتی نے آپ کو فتویٰ دے دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. عدالت کا جو خلا ہے اس ہر جگہ قلعدم نہیں ہوتا, یاد رکھو. بعض جگہ عدالت کا خلا معتبر بھی ہوتا ہے, لیکن مفتی صاحب نے بتا دیا آپ کو بنوری ٹاؤن کے معتبر ادارہ ہے کہ بھائی یہ خلا کیا ہے, قلعدم ہے. تو اب آپ کی وائف کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں, وہ اگر کہیں اور نکاح کریں گی تو وہ زنا ہوگا. عدالت اپنی بیوی کو طلاق دے سکتی ہے, جج صاحب. دوسروں کی بیویوں کو جج صاحب طلاقیں نہیں دے سکتے. طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. میرا ایک دوست ہے, وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی بھی میرے دوست کو پسند کرتی ہے. اور تو اپنے رکھ کے نا اپنے دوستوں پہ سنا رہے ہوتے, اپنی بات ہوتی ہے, رکھ کے کس پہ سنا رہے ہوتے ہیں؟ دوستوں. اور میرے دوست کو پسند کرتی ہے اور دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن لڑکی پشتو اسپیکنگ ہے اور اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم شادی کے معاملے میں پٹھان لوگوں کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے. اس پر روشنی ڈال دیجئے. بھائی لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو قوم کو نہ دیکھیں, وہ لڑکی کا نکاح کر دیں. یہ صرف پٹھان میں نہیں, ہر قوم میں ہی ہے. یہ مہاجر کہتے ہیں ہم نے صرف مہاجروں میں کرنی ہے, پٹھانوں میں نہیں کرنی. پنجاب والے کہتے ہیں ہم نے صرف پنجابیوں میں کرنی ہے. سندھی کہتے ہیں ہم نے صرف سندھیوں میں کرنی ہے. یہ ہر قوم کی بیماری ہے. تو اس لیے یہ نہ دیکھو, اگر لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے, اپنی قوم میں نکاح بہتر ضرور ہے کہ وہ اپنے مزاج کو سمجھتے ہیں اپنی قوم کے لوگ, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لڑکی اگر کسی غیر قوم میں نکاح کرنا چاہ رہی ہے, چاہے مہاجر ہو, پٹھانوں میں چاہ رہی ہے, تو مہاجر کو چاہیے نہ روکے اس سے. پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو پٹھان کو چاہیے کہ پنجابیوں میں چاہ رہی ہے تو نہ روکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, لن تری للمتحابین مثل النکاح. آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو جہاں محبت ہو والدین کو چاہیے وہاں نکاح کر دینا. اور یہ حدیث کس موقع پر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ایک بچی تھی جو غریب صحابی سے نکاح کرنا چاہتی تھی, اور اس کے جو ولی تھے, ابا کا والد کا انتقال ہو گیا تھا, اس کے ولی تھے نا چچا, وہ مالدار صحابی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے. اب بتاؤ مالدار سے نکاح کرنا بہتر ہی ہے نا,
بھائی مالدار سے نکاح میں اس بچی کا زیادہ فائدہ ہے نا, خوب کھانے پینے کو ملے گا. لیکن بچی پسند کس کو کرتی تھی؟ غریب صحابی کو. بظاہر یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے. تو ان کے چچا نے اس بچی کا نکاح کرا دیا مالدار صحابی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے وہ نکاح کالعدم قرار دے دیا, کیونکہ وہ بچی کی پرمیشن نہیں تھی, اس میں اجازت نہیں تھی. اور پھر آپ نے اس بچی کا نکاح کرایا ان غریب صحابی سے. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا لن تارا للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی کیا فرمایا کہ جہاں محبت, جس سے محبت ہے اس کو جہاں چاہ رہی ہے وہاں نکاح کرو اس کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے بھائی اپنی قوم, چاہے مہاجر ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, اپنی قوم کا وہ مسلط نہ کرو. اگر بیٹی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بے شک غیر قوم کا ہے, تو اگر اس میں کوئی بڑی خرابی, کوئی خدا نہ چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, کیونکہ بچیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ چاہ سکتی ہیں. وہ کوئی سٹا لگا رہا ہے, اس نے تھوڑا سا ان کو بھی پلا دیا سٹا ٹھیک ہے نا, تو ان کو بڑا مزہ آیا تو اسی پہ عاشق ہو گئی. تو بچیاں تو بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں. تو ایسا ہی نہیں, ماں باپ انکوائری کریں کہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو اپنے خاندان میں لایا جائے, خاندان کا فرد بنایا جائے. تو اگر اس میں کوئی دوسری خرابی نہیں ہے, بڑی خرابی, تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ بچی کی چاہت کو سب سے پہلے رکھا جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس پہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض خاندانوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے بیٹیوں پہ, نہیں چاہ رہی ہوتی زبردستی تھوپ دیتے ہیں جا کے. تو یہ ظلم ہے, اس کا گناہ ملے گا, قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو, جو بھی والدین اس طرح کرتے ہیں. دیکھو اسلام کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ اپنی چاہت کے خلاف اسلام کے حکم کو فالو کرتے ہو. بھائی جب تک اسلام آپ کے کلچر کو سپورٹ کر رہا ہے پھر تو ہر آدمی اسلام کو فالو کرے گا نا. بھائی اسلام میرے کلچر کو اگر کو سپورٹ کر رہا ہے, بھائی ہمارے یہاں کلچر کیا ہے, ولیمہ ہم سب کرتے ہیں نا, تو اسلام بھی کہتا ہے ولیمہ کرو, تو پھر سارے ہی کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے آپ کا مسلمان ہونا تھوڑی پتہ چلے گا. کیا خیال ہے؟ اس سے تھوڑی پتہ چلے گا. پتہ جب چلے گا جب آپ کا کلچر کچھ اور کہہ رہا ہو اور اسلام کچھ اور. آپ کا کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ بچی کی شادی ماں باپ جہاں چاہیں کر دیتے ہیں, بچی سے نہیں پوچھتے بس. لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو بیٹی سے پوچھنا پڑے گا, اس کی چاہت کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان کی بچیاں بہت نوعمر تھیں, بالغ ہوئیں, اب خود پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے باپ کو, تو انہوں نے کہیں رشتہ کیا تو ماں سے کہلوایا بچی کی, یا کہیں رشتہ داروں سے کہ بھائی اس کو علیحدگی میں لے جا کے بچی سے پوچھو کہ یہ دل سے راضی, کیونکہ بعض دفعہ بچیاں سامنے شرما رہی ہوتی ہیں بولتے ہوئے, ماں کے سامنے بھی شرما رہی ہوتی ہیں کہ ماں ابا کو شکایت لگا دے گی. تو باپ نے کیا کیا, عالم تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی الگ سے لے جا کے نا کسی سہیلی کے ذریعے, فرینڈ کے ذریعے پوچھواؤ, اس کے سامنے اپنی راز کی بات اگلے گی. تو ایک بہت عالم تھے, بڑے مشہور ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک لڑکی کو, بچی کو بتایا کہ میری بیٹی سے جا کے پوچھو کہ میں یہاں تمہارا نکاح کر رہا ہوں, دل سے راضی ہو یا نہیں, تمہارے ابا کر رہے ہیں یہاں, اور اگر کسی اور سے چاہتی ہو تو بتا دو. لیکن یہ کہا کہ یہ نہیں کہنا کہ ابا نے کہا ہے, کیونکہ پھر وہ نہیں بتائے گی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی اس کی فرینڈ کے ذمے لگایا کہ اس کے دل میں اگلواؤ ہے کیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, کیونکہ بچیاں اپنی فرینڈ کے سامنے تو لڑکی بتا دے گی نا, رشتہ داروں کے سامنے نہیں. اس کے دل میں کہ اگر یہاں نہیں کہیں اور ہے تو بتا دے. یہ بات آ رہی ہے؟ تو چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں نا, بھائی اسلام کا تو یہی حکم ہے, بھائی اس کے دل میں اگر کوئی ہے تو باپ کو تو بتاتے ہوئے شرمائے گی. ابا کہیں اچھا ہم نے گھر میں اسلامی ماحول ہے اور تمہارے دل میں کسی کو بسا کے بیٹھی بھی ہے تو ہیں, تو وہ الٹا غیرت کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی بسانا نہ بسانا ایک الگ کہانی ہے, لیکن نکاح وہیں ہوگا جہاں اس کی چاہت ہے. وہ بسانا اچھا کام نہیں تھا, آنکھ مٹکا جو موبائل پہ اگر ہو گیا تو غلط ہوا, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کہیں چاہتی ہے, بعض دفعہ یہ سب احتیاطوں کے باوجود بھی انسان کسی کو پسند کرنے لگتا ہے. میتوں میں آج کل ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, میں نے بتایا تھا نا کتنی شادیاں میتوں میں ہوئی ہیں, روتے روتے ایک دوسرے کو پسند کر لیا. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. یہ اسی موقع کے لیے, ٹھیک ہے. تو ان والد محترم نے کیا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کے کسی سہیلی کو, فرینڈ کو کے ذمے لگایا کہ اس سے پوچھو, اس کا راز اگلواؤ اور میرا نام نہ آئے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس چاہتی کہیں اور تھی اور ہم پہنا کوئی اور دیں, ٹھیک ہے.
پھر دل میں کوئی اور ہوگا, سامنے کوئی اور ہوگا. اسی سے تو سارے فسادات ہوتے ہیں. پھر وہی قصہ ہو جائے گا, وہ سنا دوں, بہت دفعہ ہو گیا, بس آپ تھک بھی گئے ہیں, آخری وہی قصہ ہو جائے گا. وہ ایک آدمی, آج کل ماں باپ اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہو رہا ہے, اب میمز بنانا شروع کر دیے لوگوں نے, یہ بڑے مسئلہ ہے یار. تو پھر وہی ہوگا کہ وہ آدمی گیا اور اپنی بیگم سے کہتا ہے آج سے تم ہی میری کائنات. وہ تو بیچارہ کسی اور سینس میں کہہ رہا تھا, تم ہی میری کائنات, تم ہی میری راحت, تم ہی میری مسرت. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا کہ جب اس نے سارے راز اگل دیے ہیں تو پھر ہم بھی. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر ستار بھی تم, غفار بھی تم, وسیم بھی تم, جمشید بھی تم, پھر یہ ہوگا. تو سختی کریں اتنی جتنی اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. تو بچی جہاں چاہتی ہے, ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہو, چرسی کو دل دے بیٹھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس طرح کے پھر ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں بڑی راحت ہے یار, بڑی راحت ہے. اسلام پہ چلو گے, گھر بھی خوش رہے گا, خود بھی خوش رہو گے, ورنہ بچیاں بھی بد دعائیں دیتی رہیں گی, ابا نے پتہ نہیں کیا مصیبت مجھے پہنا دی ہے. کافی ہو گیا, بس اب جا سکتے ہیں آپ لوگ.